جس وقت آپ نے کوئی جواب دینا ہوگا آواز بلند ہوئی آیت کریمہ نازل ہوئی کہ آپ کو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا ہے۔ آپ نے اپنے آپ دربار گھر دے اندر بند کر دیا۔ 2-3-4 دن گزرتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ثابت ہم کیس نظر نہیں آیا خیر ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے صحابی نے بھیجا جاؤ پتہ کرو۔ پتہ کیتا آپ پریشان نے، اکھاں جھکائیاں ہوئیاں نے، بہت مغمومی دی حالت کے اندر پوچھا گیا ایسا کیا وجہ ہے تو کیوں اتنا پریشان ہے؟ عرض کی تھی رب تعالیٰ دا فرمان جڑا نازل ہوئے وہ میرے واسطے نازل ہوئے کہ میں محمد مصطفیٰ دی جس وقت بارگاہ دے اندر حاضر ہوندا سا تے میں بلند آواز نال گفتگو کردا سا، مینوں لگدا ہے کہ رب تعالیٰ نے میرے واسطے آیت کریمہ نازل کیتی ہے تے میں برباد ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، میرے اعمال ضائع ہو گئے، میں جہنمی ہو گیا۔ اس وقت رسول اللہ دی بارگاہ دے اندر صحابی واپس لوٹ سے عرض کرتے سونیا وہ تو ایک خیال کی ہے اللہ دے نبی نے فرمایا جاؤ بلا کے لے آؤ میں محمد ہوں جڑا جہنم چوں کڈ کے جنت میں داخل فرماؤں سبحان اللہ۔ بڑے افسوس کی گل ہے نوجوان حضرات تھوڑے نال مخاطب دائیں بہن جنے بھی بیٹھے اپنی مسئلے اپنی مسئلے میں تھوڑے چک دی راتی 30 چک دے وچ بیان تے گیا وا تو اوتھے دے نوجوان تے بچیاں دی حالت میں ویکھی ہے میں تھوڑی جی اوتھے وہ کی آخر جاتی گڈی چڑھا کے آیا ہوا اپنی گڈی ڈاؤن نہیں کرنی، گڈی ڈاؤن نہیں کرنی، چڑھی رکھنی اس طرح چڑھا کے رکھنی ہے جتھے بھی جاؤ فقط اتنے نہیں خاص کہ اللہ کا گھر ہے اس دا تقدس ہے اس دا ٹھیک ہے نہیں حرمت ہے۔ جس وقت اللہ کے گھر دے اندر آ جاؤ تو پھر تسی ساری گلاں بھول کے موبائلاں نوں جیب وچ پا کے سائلنٹ لا کے ارد گرد دے خیالات تصورات سارے ختم کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اپنا تعلق تے ربط بنا کے اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر اللہ دے حضور حاضر ہو کر اس طرح بیٹھنا ہے کہ تھوڑے ارد گرد جو بھی ہو رہا ہوئے تسی اتنے سرور دے اندر ہو کہ تھوڑا انداز زندگی اور رسول اللہ دی ذات دے نال دل ہونا چاہیے۔ بلند آواز میں سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غلام حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوندے نے۔ اللہ دے نبی فرما دے نے اے ثابت تینوں خوشخبری ہوئے تینوں مبارک ہوئے تو یہ سمجھ لے آئے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے حق دی اندر اس آیت کو نازل کیتا ہے تو بھی سمجھیا صحیح ہے لیکن میں محمد تینوں خوشخبری سناتا ہوں رب تعالیٰ نے تیرے واسطے جنت لکھ دی تھی۔ جیڑا بندہ دل دے اندر اتنا ڈر رکھدا ہے جیڑا بندہ دل دے اندر اتنا خوف رکھدا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اتنا ادب و احترام رکھدا ہے کہ پھر رب ذوالجلال نے انہوں وہ مقامات عطا فرمانے نے وہ انعامات عطا فرمانے نے اپنے پاک نبی دی عظمت تے اپنے پاک نبی دے ادب و احترام دی وجہ تو رب تعالیٰ انہوں جنت عطا فرماتا ہے۔ اسی نصیب ہے کہ بھی اگر اس جگہ تھے اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال وفا کر دیا ہویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب و احترام کر دیا ہویا اللہ دے نبی دا نال لیندے ہویا ادب دے نال پیش آتے ہویا جس جگہ تے بھی اللہ دے نبی دی ذات دی باری آوے اللہ دے پاک نبی دے ذات دا نام آوے تے سانیاں زباناں تے سج جانا چاہیے یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا سج جانا چاہیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا خدا صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد اللہ دے نبی دی ذات دیواری آوے صلی اللہ علیہ تعالی صلی اللہ تعالی علی محمد پڑھ لینا چاہیے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غلاموں اج اسی تسی سوچ رہے ہوں گے وہ اللہ دے نبی نو کتنی دور تشریف فرما رہے ساڈا ادب و احترام کرنا ساڈا ادراک کرنا سوچ و وچار کرنا خیالات و تصورات کی دنیا کے اندر رہ کے
اس مصطفیٰ دی ادب کے درامنوں سینے کے اندر لے کے بیڑا وہ اللہ دا نبی کس طرح جان جائے میں ایک اللہ دے پاک نبی دے ادنا غلام دا واقعہ تھوڑا سنانے جا رہا ہوا اللہ دے پاک نبی دے غلاموں حضرت ثابت بن قیس دا انتقال ہو گیا وہی ثابت بن قیس جنہوں اللہ نے خوشخبری سنائی ہے اللہ دے نبی نے خوشخبری سنائی ہے ثابت بن قیس دا انتقال ہو گیا انتقال جنگ کے موقع پہ ہویا جسم کے اندر زندہ پائی ہوئی ہے ایک صحابی قریب آتا ہے دیکھتا ہے زندہ بڑی خوبصورت ہے بڑی اکھانوں پھاڑ والی ہے زندہ کو کھولیا جا کے گھر لے جا کے رکھیا جا کے اس نے اسے ہڈیاں دیتی ہے اپنے اٹھ دا کچاوا رکھیا ہے ٹوکرا رکھیا ہے اپنے گھر کے اندر سو گیا ثابت بن قیس ایک مجاہد نو خواب دے اندر ملتے نے آکھ دے اے مجاہدہ اینو وہم نہ سمجھی اینی خواہ خلاو پیالو نہ سمجھی بلکہ حقیقت سمجھی اللہ دے پاک نبی نے غلاموں آپ نے فرمایا فلاں سے آپ نے میری زندہ چوری کی دیئے چک کے میرے کلوں دور کر کے جا کے فلاں ہڈیاں دے تھلے رکھی ہے فلاں جگہ دے ہڈیاں موجود ہے اس دے اٹھ دا کچاوا موجود ہے جا کے نکال کے حضرت خالد بن ولید دے حوالے کر دے حضرت خالد بن ولید عرض کر دے حضرت ابو بکر صدیق نو لوٹا دیتی جاوے کہ اللہ دے پاک نبی دے او غلاما کسے بھی کوئی اگر سانو امانت ملے اسی خیانت نہیں کرنی میرے مصطفیٰ کریم دے غلاموں او صحابی او مجاہد چلدا گیا جا کے زنا نو کڈیا بے عین ہی اسی طرح زنا اوتھے موجود ہے اوتے ہنڈیاں پائی ہوئی ہے اوتے کچاوا رکھیا ہویا اٹھدا آپ نے کر دیے حضرت خالد بن ولید دی بارگاہ اندر پیش کیتی ہے میں سوال اے کرنا چاہ رہا ہوں وہ اللہ دے پاک نبی دا غلام ہے رب تعالیٰ نے اتنا علم عطا کیتا ہے فوت ہو گیا ہے اس دنیا تو رخصت ہو گیا ہے روانہ ہو گیا ہے خواب دے اندر ہر چیز دا مشاہدہ بھی کر رہے ہو ہر چیز نو اکھاں دے نال تک بھی لیا ہر چیز نو دیکھ بھی لیا تے دیکھ کے اس آن والے نو اس دا جڑا موازنہ کر دیا ہویا اس دی ظاہری حالت نو دیکھ دیا ہویا اس دین دی اکائی میں دے دیتی ہے جس وقت اس صحابی دیکھڑ گیا ہے خواب دے اندر ثابت بن قیس نے جڑیاں نشانیاں پیش کیتیاں سی بے عین ہی اسی طرح نشانیاں پائیاں نے پھر چک کے حضرت خالد بن ولید دی بارگاہ اندر پیش کر دیتی میرے بیان کرن دا کل کرن دا مقصد ہے کہ او رسول اللہ دا غلام ہے اس نے علم دا اے مقام ہے تے میں پوچھنا چاہنا ہوں بدبخت لوگاں کو تسی رسول اللہ دے علم دی نفی کر دے ہو اس اللہ دے نبی دے علم دا کی مقام ہوئے گا اج اے غلام دا مقام ہے اس اللہ دے نبی دا کی مقام ہوئے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری سرکار کی آمد سرکار کی آمد تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ گرم ہو جانے کے پریشان نہیں ہوں بلند والا سبحان اللہ ایک میں تھا اور حدیث مبارک سناؤں سبحان اللہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن مر جاتا ہے نا مومن فوت ہو جاتا ہے قبر چلا جاتا ہے قبر جا کے رب تعالیٰ اس کا علم اضافہ فرما دیتا ہے اس کا علم جڑا ہے ولی دے علم دے برابر ہوتا ہے پریشان اسی اس طرح ہو گیا کہ سب باہر جا کے تھوڑے کو لوگوں نے پوچھنا کتنے پڑھے ہیں کتنے لکھیا ہے کھانا میں یاد بلند والا سبحان اللہ ایک مومن فوت ہو جاوے قبر چ جاوے رب تعالیٰ دی طرف عذاب ہوندی ہے اس کا علم ولی دے برابر ہو جاندا ہے ولی مر جاوے اس کا علم جڑا ہے نبی دے علم دے برابر ہو جاندا ہے ایتھے نبی دے علم دی نفی نہیں ہو رہی ایک نبی فوت ہو جاوے ولی اس کا علم نبی دے برابر ہے تھوڑے
کول پوچھنا چاہ رہے ہیں اگر نبی اس دنیا تو ظاہری حیات پردہ فرما جاوے تے اس دا علم دا اندازہ کی رکھ دیو تے پھر او نبی ہوئے جس نو خاتم النبیین آکھیا جاوے جڑا دوواں جہاناں دا سردار ہوئے جڑا امام الانبیاء ہوئے جڑا ختم الرسول ہوئے او اللہ دا محبوب ہوئے او اللہ تعالیٰ دے پاک نبی دے غلاموں اور رب ذوالجلال دا محبوب ہوئے او آمنہ دا راج دلارہ ہوئے او دکھیاں دا غمخار ہوئے او بے سہارا دا سہارا ہوئے او بے چارہ دا چارہ ہوئے او ایسا نبی ہوئے کہ کوئی بھی غمزدہ کوئی بھی دکھی اس نبی دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو جاوے اور سارے پریشانیاں نو دور بھی کر دے اور اپنے امتیاں نو تسلی دے کے جنت دی خوشخبری بھی سنا سبحان اللہ. نعرہ تحریر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، مٹھار کی آمد، دیودار کی آمد، آقا کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد. کتنی تفسیریں سماعت فرما لیں گے لوگ کنیاں سنیا یعنی کتنے ہوئی دو ایک حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق قبیلیاں دے سردار دا رائی اور دوسرا حضرت ثابت بن قیس آپ کے متعلق تفسیر بیان ہوئی. تیسری تفسیر جڑی بیان ہوئی ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بارے ہوئی. تفسیر بیان کی گئی ہے تفسیر بیان کرنے والے نے کہ حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ نے اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے ویکھیا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے ویکھیا کہ اللہ کے نبی اور حضرت اما عائشہ صدیقہ کے درمیان تکرار چل رہا ہے. گھر کے اندر لڑائیاں ہو جاتی میاں بیوی کی لڑائی ہو نہیں جاتی کسی گل تو پریشانی معاملہ چلتے رہتے ہیں. آپ گئے نہیں آپ نے دیکھا نا کہ حضرت اما عائشہ صدیقہ نے تھوڑا جا بلند آواز دینا رسول اللہ نے جواب دینے کی کوشش کی. حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا ہاتھ چکے بیٹی کو مارن واسطے رسول اللہ نے منع فرما دیا. رسول اللہ نے فرمایا نہیں معاملے چل رہے. حضرت ابو بکر صدیق تو ناراض ہو کے واپس لوٹ گیا بیٹی تے ناراض واپس لوٹ گیا. کچھ دنوں کے بعد اس وقت آپ پھر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت اما عائشہ صدیقہ کے نال موافقت ہوئی پھر شروع ہو گئی. آپ نے اس وقت دیکھا کہ اللہ کے نبی حضرت اما عائشہ صدیقہ تبسم فرما رہے آپ نے درمیان دخل دے کے فرمایا کہ جس طرح رب دے حکم دے نال تساں سلو کر لئیے مینوں ابو بکر صدیق نوں بھی سلو دے اندر شامل فرما دو. سبحان سلو دے اندر مینوں بھی شامل تے پھر آپ بھی اس دے اندر شامل ہو. یہ تین تفسیراں ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام خاص ہیں. اگلی جڑی میں تفسیر بیان کرن لگا وہ اے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب اور احترام صحابہ کرام دے دلاں دے اندر اتنا کتنا ادب و احترام تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ تو حدیث مبارکہ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضور علیہ السلام دے نال تہجد دی نماز نفل پڑھ رہے ہیں. تہجد دی نفل کیڑی چیز ہے تہجد نماز تہجد دی نفل ادا کر رہے ہیں تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات لمبی فرما لی. آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر برائی آئی. صحابہ نے پوچھا کہ برائی کیوں سی؟ عرض کی کہ میرے دل کے اندر برائی یہ آئی کہ میں ارادہ کیتا ہے کہ میں تھک گیا ہوں قرات لمبی ہونے کی وجہ سے کہ میں بیٹھ کے نماز پڑھا. پھر میں سوچا کہ میں بیٹھ جاؤں تو میرا نبی کھڑا ہوئے کس طرح ممکن ہو سکتا ہے. میں بیٹھ جاؤں تو میرا نبی کھڑا ہوئے
کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ کبھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن عباس جڑے مفسرین کے سردار مننے جانے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے بچپن کی عمر چھوٹا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نماز پڑھن دا میں موقع ملیا، اللہ دے نبی نے مینوں کھڑا کیتا اپنے نال، قریب کھڑا کیتا تے پھر میں پیچھے نو ہٹن لگا، اللہ دے نبی نے میرے کان چوں پھڑ کے پھر اگے کیتا، پھر میں پیچھے ہٹن لگا، پھر اللہ دے نبی نے کان چوں پکڑ کے اگے کیتا، حتیٰ کہ 3 باری آپ نے اگے کیتا، سلام پھیر کے آپ نے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ عبداللہ ابن عباس تن کیڑی چیز نے مجبور کیتا ہے کہ میں تینوں اگے کردا ساں بڑے قریب تے تو پیچھے جا رہے ہیں؟ آپ عرض کردے نے سونیا یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک غلام اپنے سردار دے نال، اپنے آقا دے نال، ایک امتی اپنے نبی دے نال کس طرح برابر ہو کے کھڑے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، کس طرح ہو کھڑے ہو سکتا ہے؟ یہ غیرت ہی گوارا نہیں کرتی، یہ ایمان دی تکمیل ہی اس طرح دے نال نہیں ہوندی کہ ایک نبی اور ایک امتی برابر کھڑے ہونے کا نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک قوم دے فیصلے واسطے تشریف لے کے گئے، آپ نے تھوڑی دیر ہوئی، نماز کا ٹائم ہویا، حضرت بلال حبشی کھڑے ہوئے، اقامت آکھن واسطے اقامت آکھی، حضرت ابوبکر صدیق آپ نے فرمان لگے کہ اے صدیق مصلی سے جاؤ، آپ فرماتے ہیں جس طرح تیری مرضی ہوگی۔ حضرت ابوبکر صدیق مصلی سے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لے آئے، آپ سفر چیزیں ہوئے اگے آ رہے ہیں، صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی تشریف لے آئے، اپنے ہاتھاں تے ہاتھ مارن لگے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نماز کے اندر اس قدر مستغرق سی کہ آپ پتہ نہ چلے، بالآخر آپ کو پتہ چلا، آپ پیچھے ہوئے، رسول اللہ نے آگے کیتا، پھر آپ پیچھے ہوئے، پھر رسول اللہ نے آگے کیتا، پھر آپ پیچھے ہوئے، رسول اللہ آگے آئے، سلام پھیرن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور سوال کیتا کہ ابوبکر میں تینوں آگے کرنے کی کوشش کیجیے تو پھر پیچھے آ گئے، میں تینوں آگے کرنے کی کوشش کیجیے تو پھر پیچھے آ گئے، وجہ کیے؟ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتھے امام الانبیاء موجود ہوئے اتھے ساڑھی کی مجال ہے سبحان اللہ، ساڑھی کی مجال ہے نماز، لیکن ظاہری حیات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے اندر حضرت ابوبکر صدیق نے 17 نمازیں پڑھائیاں، 17 نمازیں آپ نے 17 نمازیں پڑھائیاں، وہ اللہ دے نبی کا حکم سی۔ تو میں عرض نہیں کر رہا ہوں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کہ ادب مصطفیٰ بڑی بڑی شے ہے۔